نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. میرے محترم دینی بھائیوں، آج رمضان المبارک کے احکام سے متعلق پورے دن کا جو ایک دینی کورس منعقد کیا گیا ہے، اس کا مقصد رمضان المبارک کی تیاری. رمضان اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے جس میں ایک انسان اپنے تقوی، اپنے ایمان، اپنے صبر، دین پر ثابت قدمی، مجاہدے کی صلاحیت اور ان تمام چیزوں کی تقویت اپنے دین میں، اپنے اعمال میں، اپنے کردار میں پیدا کرتا ہے. ایک ایسا مہینہ ہے جس کے ذریعے سے ہم دین پر جمنے کی استعداد اپنے اندر پیدا کرتے ہیں. اس مہینے میں ایک مومن بندہ صبر کرنے والا، تقوی والا، نیکیوں میں سبقت کرنے والا، نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا، اللہ سے دعائیں کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، صدقہ اور خیرات کرنے والا، اور اسی طرح سے اور بہت ساری نیکیاں ہیں جن میں عمرہ اور اس طرح کی اور بھی کئی نیکیاں ہیں، ان کا اہتمام کرنے والا بنتا ہے. رمضان ایک مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے دنیاوی، دینی، ظاہری و باطنی برکتوں کا ظہور ہوتا ہے. لہٰذا اس مہینے کی قدر کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اس قدر کے اعتبار سے اس مہینے سے پوری طرح سے فائدہ اٹھانا یہ بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. ایک تیاری رمضان کے اعتبار سے یہ ہے کہ ایک مسلمان رمضان کے مہینے میں گناہوں سے بچنے اور دینی اعمال کرنے کا مزاج پہلے سے اپنے اندر پیدا کرے، اس کے لیے تیار رہے. دوسرے یہ ہے کہ رمضان سے متعلق جتنے احکام ہیں فقہی اعتبار سے ایک مسلمان ان کی تیاری کرے. یعنی کون سی چیز روزہ توڑتی ہے، کس پر روزہ فرض ہے، تراویح کے کیا احکام ہیں، صدقۃ الفطر کے کیا مسائل ہیں، اس طرح سے اور بہت سارے معاملات جو رمضان سے جڑے ہوئے ہیں، فقہی اعتبار سے ایک مسلمان ان کے بارے میں تفصیلی مسائل جان لے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان ایمانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. اس کے دل میں عمل کے اعتبار سے اخلاص ہو، اس کا روزہ اخلاص والا ہو، اس کی تراویح اخلاص کے ساتھ ہو، اس کے صدقات و خیرات اخلاص کے ساتھ ہوں، اللہ کی محبت، اللہ سے ملنے والے اجر کا یقین، اللہ کے لیے اپنی چاہتوں کو قربان کرنے کا مزاج، اور اللہ کے بندوں کے لیے دل میں رحمت اور ان کے لیے خیر خواہی، اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے دل کی زینت ہیں، جو اس کے ایمان کی قوت ہیں، ان میں مضبوطی پیدا کرنے کی بھی کوشش کرے. اس اعتبار سے بھی اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ رمضان کے مہینے میں خوب مجاہدہ کروں گا اور اللہ کے لیے کروں گا. تو یہ دونوں تیاریاں رمضان کی ہیں، ظاہری اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے، اور باطنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا ہے.
تو اسی غرض و غایت سے، اسی مقصد کے تحت یہ پورے دن کا پروگرام ہمارا ہے، جس میں خاص طور سے ہم رمضان کے مسائل سیکھیں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے مہینے میں جانے کے بعد پھر ہم کو بہت سارے مسائل پیش آئیں اور جواب ہم کو نہ مل پائے۔ تو پہلے سے انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ مثلا رمضان کی پہلی ہی تاریخ ہے، پہلا ہی روزہ ہے، اور آدمی پھر اس کی نیند نہیں کھلی، اور جب نیند بیدار ہو گئی تو احتلام اس کو ہوا ہے۔ اب سوال اس کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے کہ میرا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا، نہ میں نے سحری کی، نہ میں بیدار تھا روزے کے اول وقت سے، اور جب نیند کھلی ہے تو مجھے احتلام ہو گیا ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کا حال یہ ہوتا ہے، اب میرا روزہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے ایک عورت ہے، اس کو حیض کی حالت اچانک روزے کے دوران پیش آ جائے، پہلے ہی روزے کو، اب وہ سوچ رہی کہ میرا ایک روزہ ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ روزہ تو میں نے رکھا تھا، تو یہ ضائع ہوا یا باقی ہے، اس کی قضا ہے نہیں۔ مسافر ہے، مسافر کے لیے مسائل ہیں، سہولت ہے، آرام ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اے سی گاڑی میں سفر کر رہا ہے، فلائٹ میں سفر کر رہا ہے، اب ایسی صورت میں اس پر روزہ فرض ہے یا نہیں؟ کیا مشقت والے سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یا پھر راحت والے سفر میں بھی روزہ رکھنا لازم نہیں ہے؟ یہ سارے مسائل انسان کو پیش آتے ہیں۔ تراویح کی نماز کتنے رکعت ہے، یا اسی طرح سے وتر میں قنوت رکوع سے پہلے ہے یا بعد میں ہے، قنوت میں کیا پڑھنا چاہیے، یا اسی طرح سے وتر کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، تفصیل اس کی کیا ہے، کئی مسائل ہیں۔ صدقۃ الفطر زکوٰۃ والوں پر واجب ہے یا ہر مسلمان پر واجب ہے؟ عید سے پہلے دے سکتے ہیں یا عید کے دن ہی دینا چاہیے؟ کئی مسائل ایسے ہیں جو عام طور سے مسلمانوں کو معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ بہت سارے وہ لوگ بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو یہ مسائل معلوم ہیں، ان کے پاس ان مسائل کی دلیل نہیں ہوتی ہے، وہ بس یوں ہی باپ دادا سے جو چیز چلی آ رہی ہے اسی کے اوپر چلتے رہتے ہیں، ان کے پاس قرآن سے سنت سے دلائل نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا علم واقعی وہی ہے جو دلیل کے ساتھ ہو۔ اس کورس کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں رمضان اور اس کے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں سے اہم ترین مسائل کو ہم سیکھیں۔ ضروری نہیں کہ آج کے کورس میں ہم سارے مسائل کا احاطہ کریں، اس لیے کہ جتنے انسان ہیں، جتنے احوال ہیں، ان اعتبار سے مسائل بدلتے بھی رہتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے معظم مسائل، اصل بنیادی مسائل جو ہم کو معلوم ہونے چاہیے، آج کے اس کورس میں ان مسائل کو سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو یہ آج کا ہمارا پورا کورس ہے، رمضان کے احکام، اور اس میں ہم خاص طور سے روزے اور صدقۃ الفطر اور تراویح وغیرہ سے متعلق احکام دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سیشن ہمارے طویل ہیں، شام تک ہم کو بیٹھنا ہے اور یہ ساری چیزیں ہم کو سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر کے معنی عربی زبان میں مہینے کے ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، اور قرآن کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ قرآن کیسا ہے۔ ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الھدی والفرقان، اور اسی قرآن میں ہدایت کی نشانیاں، ہدایت کی دلیلیں، اور اسی طرح سے فرقان کی دلیلیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں۔ نمبر ایک، پہلی بات یہ بتائی کہ قرآن کریم کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا، یہ معروف ہے، عموماً لوگ اس کو جانتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ رمضان کے مہینے میں، بلکہ رمضان کے آخری عشرے میں اور لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور جس سال یہ لیلۃ القدر تھی جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس سال میں لیلۃ القدر 25ویں رات کو تھی۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن نازل کیا گیا 24 راتیں گزر جانے کے بعد، یعنی کون سی رات آتی ہے پھر؟ 25ویں۔ تو 25ویں رات کو یہ نازل ہوا۔ لیلۃ القدر کے بارے میں یہ بات صاف واضح ہے، اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ ہر سال یہ رات الگ ہوتی ہے، لیکن رمضان میں آخری عشرے ہی میں ہوتی ہے۔ آگے ہم اس کو اور مزید تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ معلوم ہے کہ رمضان کی فضائل میں ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اس حصے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن سارے لوگوں کے لیے، چاہے وہ گورے ہوں کالے ہوں، قیامت تک کے لیے ہوں، اور عرب ہوں یا عجم ہوں، سب کے لیے قرآن اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ رہبری ہے، لیکن اسی قرآن میں ہدایت اور فرقان کی دلیلیں بھی ہیں۔ یعنی یہ قرآن ہدایت ہے، اس کے ہدایت ہونے کی دلیلیں بھی قرآن میں ہیں، اور دوسرے راستے جو قرآن کے بتائے ہوئے راستے سے الگ راستے ہیں، ان راستوں میں اور قرآن کے راستے میں کون سا راستہ حق ہے، اس میں فرق کرنے کی دلیلیں بھی قرآن میں ہیں۔ جیسے ایک آدمی، مثال کے طور پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مثال بیان کی، ایک آدمی مکہ جا رہا ہے، واقعی وہ مکہ کے راستے پر ہے، کون بتائے گا؟ تو قرآن میں وہ دلیلیں ہیں جن سے اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ واقعی یہی راستہ صحیح ہے۔ جیسے آج دنیا میں راستے سے جب سفر کرتے ہیں تو راستے سے آپ کو کئی بورڈ بھی ملتے جاتے ہیں، تو آپ کو یقین ہوتا جاتا ہے کہ واقعی میں اسی راستے پہ ہوں۔ ہائی وے پہ جب آپ جاتے ہیں تو راستے میں کئی آپ کو بڑے بڑے یعنی بورڈ ملتے ہیں جس سے آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ ہاں برابر میں ابھی اسی راستے پر ہوں۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس راستے سے جڑے ہوئے اور کئی راستے نکلتے ہیں، وہاں پھر انسان کو شک پیدا ہوتا ہے کہ یہاں جانا ہے کہ یہاں جانا ہے۔ وہاں بھی انسان کو علامات ایسی ملتی ہیں جو اس کے لیے مزید اور وضاحت کرتی ہیں کہ یہاں نہیں، یہیں جانا ہے۔ تو قرآن کریم میں خود قرآن ہدایت ہے، رہبری ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ قرآن میں اس بات کی نشانیاں خود موجود ہیں کہ ہاں یہ ہدایت ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے۔ اور پھر زندگی میں ایسے مراحل جب اس کو آتے ہیں، جب شک اور شبہ میں پڑ جاتا ہے اور سیدھی راہ اور ٹیڑھے راستے ان کے درمیان اس کو کنفیوژن ہونے لگتا ہے، تو قرآن کریم اس وقت میں اس کی رہبری کر کے اس کو مزید پھر سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا۔ اللہ نے رمضان کی فضیلت جب بیان کی تو اس میں بہت بڑی بات یہ بیان کی کہ اس میں قرآن نازل کیا، کیونکہ قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں، مال و متاع اور دنیا کی ساری زیب و زینت قرآن کے آگے بے قیمت ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ نے کہا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اس قرآن کی بنیاد پر خوش ہو جائیں، اس قرآن کو پا کر وہ خوش ہو جائیں، اور فرمایا کہ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو جمع کرنے والے جمع کر رہے ہیں۔ قرآن سے بڑھ کے کیا نعمت انسان کو مل سکتی ہے؟ اسی لیے آپ غور کریں، بات دوسری طرف چلی جائے گی لیکن سن لیں اس کو۔ ایک صحابی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول اس عورت سے اگر آپ نکاح نہیں کرنا چاہتے میں کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جاؤ گھر سے کچھ لے آؤ۔ وہ پورے گھر میں ڈھونڈ کے لائے، کچھ بھی نہیں ملا، مہر کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ کہا کہ جاؤ لوہے کی انگوٹھی صحیح وہ اٹھا کے لاؤ، گئے تو وہ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ میرے پاس تہبند ایک ہے بس،
میرے پاس ایک کپڑا ہے لپیٹنے کے لیے، کہا کہ اس کو دو گے تو تم کیا کرو گے؟ کچھ ایسی چیز جو اس کو دی جا سکے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ قرآن ہے؟ کہا کہ ہاں، فلاں صورت مجھ کو یاد ہے، فلاں صورت مجھ کو یاد ہے، فلاں صورت مجھ کو یاد ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ، میں نے اس قرآن کے بدلے تمہارے نکاح میں اس کو دے دیا۔ یعنی جو قرآن تم کو یاد ہے تم اس کو یاد کراؤ گے، تم اس کو سکھاؤ گے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ صحابہ کے پاس دنیا کی مال و متاع نہیں تھی۔ کئی صحابہ ایسے تھے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں، نکاح کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، مہر بھی ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس کیا تھا؟ قرآن۔ هو خیر مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو جمع کرنے والے جمع کر رہے ہیں۔ اس کو صحابہ سمجھتے تھے، معلوم متاع نہیں ہے لیکن قرآن ہے ان کے پاس۔ تو یہ چیز بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم یہ رمضان کے مہینے میں یہ نعمت اپنی نازل کی۔ تو رمضان کے فضائل میں سے ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سلف میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھیں، صحابہ کا معمول دیکھیں، نماز میں اور نماز سے باہر قرآن کریم کی تلاوت کا خاص اہتمام رمضان میں آپ کو ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تراویح کی نماز میں خاص طور سے قرآن پڑھتے تھے، اور رمضان کی راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ بھی قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ آخری سال آپ نے 2 مرتبہ کیا۔ تو یہ رمضان کے فضائل میں سے ہے۔ اس لیے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے کے ساتھ قرآن کی خاص مناسبت ہے، اس مہینے کے ساتھ قرآن کا خاص تعلق ہے، نزول کے اعتبار سے بھی اور تلاوت کے اہتمام کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے رمضان میں ہم کو چاہیے خاص طور سے قرآن کریم کا مطالعہ اور اس کی تلاوت کا اہتمام کریں، دونوں کریں، تلاوت بھی کریں، مطالعہ بھی کریں۔ یہ نہیں کہ آپ تلاوت نہ کریں، مطالعہ کریں، بس پڑھتے جائیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں آپ اور تلاوت نہیں کر رہے ہیں، نہیں، تلاوت بھی آپ کریں۔ کوشش کریں کہ پورا قرآن مکمل ہو جائے رمضان کے مہینے میں، کوشش کریں کہ نماز میں یعنی تراویح میں آپ کا مکمل ہو، اور اس کے علاوہ بھی ہو۔ کوشش کرنا چاہیے اس چیز کی کہ رمضان میں خاص طور سے تلاوت کریں۔ ایسا بھی نہیں کہ ابتدا میں 2-4 دن اور ہفتہ بھر جو ہے خوب پڑھا اس کے بعد چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک آپ مسلسل ہر دن اپنی ایک مقدار تلاوت کی رکھیں، بہت زیادہ نہ صحیح، 1 پارہ 1 جز آپ پڑھیں، اور پورا قرآن رمضان میں آپ مکمل کریں۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ شروع میں جوش میں آ کے پڑھ لیا لیکن بعد میں چھوڑ دیا۔ 10 روزوں کے بعد سب ڈھیلے ہو جاتے ہیں عموماً، الا ماشاء اللہ۔ پہلا عشرہ جب چلا جاتا ہے اس کے بعد سب لوگ رمضان ہو گیا اپنا، تو اس طرح سے دھیرے دھیرے سستی آنی شروع ہوتی ہے۔ روزوں میں، تراویح میں، تلاوت میں، ذکر میں اور بہت ساری نیکیوں میں سستی آنے لگتی ہے۔ ویسے بھی جسم کمزور ہونے لگتا ہے اور سستی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر آدمی یہ سوچنے لگتا ہے کہ عید کب آئے گی۔ کچھ روزے جب چلے جاتے ہیں، رمضان کا نیا پن جب ختم ہو جاتا ہے، اور ہر چیز کا ایک نیا پن ہوتا ہے جس میں جوش ہوتا ہے، تو جب رمضان کا وہ حصہ چلا جاتا ہے جس میں انسان کو رمضان آنے والا ہے، رمضان آیا، رمضان 5-10 دن چلے گئے، اس کے بعد رمضان ہی تو ہے یہ، اور پھر رمضان دھیرے دھیرے کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ پھر رمضان کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں، کتنے جلدی چلا گیا نا، آدمی کو لگتا ہے رمضان چلا گیا، آئندہ سال اور اچھے سے گزاریں گے، اور ہر سال ہم اسی غلطی کو دہراتے رہتے ہیں اور یہی ہمیشہ معمول بنا لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت افسوس کی چیز ہے۔ خیر، تو یہ رمضان کی فضیلت ہے اور اس کے لیے ایک مسلمان کو مستعد ہونا چاہیے۔ آئیے اب رمضان سے متعلق احکام ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، اب تقریباً 50 سوالات ہمارے سامنے ہیں۔ آج کے اس کورس میں ہم ان سوالوں کے جوابات تلاش کریں گے۔ سوال نمبر 1، پہلا، اس میں پہلی فصل کیا ہے، رمضان سے متعلق چیزیں کیا ہیں۔ اس میں کئی باتیں صرف رمضان سے متعلق ہم دیکھیں گے۔ پہلا سوال،
رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ اللہ جو رب العالمین ہے، ساری مخلوقات کا رازق ہے، وہ چونٹی سے لے کے سمندر کی مچھلیوں کو اور آسمان میں اڑنے والے پرندوں سے لے کے زمین میں رینگنے والے جانوروں کو اور انسان کو رزق دیتا ہے، اور اس نے اپنے بارے میں بتلایا کہ وہ خیر الرازقین ہے، سب سے بہتر رزق دینے والا۔ وہ ہم کو کیوں بھوکا رکھنا چاہتا ہے؟ کیا اللہ کے پاس کھانا کم ہو گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم کو ستانا چاہتا ہے، تکلیف دینا چاہتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے؟ یہ کیا ہے؟ سزا ہے؟ بھوکا رہو۔ جیسے دنیا میں بھی کسی کو سزا دینی ہوتی ہے، ماں بچے کو سزا دیتی ہے یا قیدی کو جیلر سزا دیتے ہیں، بھوکا رہو۔ تو کیا اللہ تعالیٰ یہ ہم کو سزا کے طور پر بھوکا رکھنا چاہتا ہے؟ کیوں؟ خاص طور سے غیر مسلموں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب جب تم بولتے ہو کہ ساری مخلوقات کو رزق دیتا ہے، اتنے اچھے مہینے میں تم کو بھوکا رکھتا ہے، تو رمضان میں تم کو بھوکا کیوں رکھتا ہے اللہ؟ ہمارے بھی ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیوں یہ تکلیف، وہ بھی گرمی میں۔ اب کئی سالوں تک رمضان گرمی میں آنے والے ہیں، دن بڑے اور زیادہ طویل روزے ہوں گے، اور گرمی اور دھوپ میں روزے آنے والے ہیں، تو کیوں ایسا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ البقرہ آیت نمبر 83۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ کتبہ کا مطلب ہوتا ہے فرض، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے تم پر لکھ دیا گیا کا مطلب کیا ہے؟ تم پر فرض کر دیا گیا، یعنی لازم ہے، چھوڑ نہیں سکتے۔ کتبہ کا مطلب ہے کہ تمہارے لیے کمپلسری ہے، آبلیگیٹری ہے، تمہارے لیے لازم ہے، تم چھوڑ نہیں سکتے اس کو۔ تم پر روزے لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ویسے ہی جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی رمضان کی فرضیت، یعنی روزوں کی فرضیت کوئی جدید معاملہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امت مسلمہ میں یہ ہے، پچھلی امتوں میں نہیں تھا، بلکہ اللہ نے فرمایا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تم پر فرض کیے گئے، تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یہود و نصارہ میں، اہل کتاب میں رمضان تھا، بلکہ اگر آدمی دیکھے تو تقریباً تمام قوموں میں، تمام ایسے ادیان میں بھی جو اللہ کی طرف سے نازل نہیں کیے گئے، ان کے ہاں بھی روزے کا کچھ نہ کچھ تصور پایا جاتا ہے، اس لیے کہ انسانیت ہمیشہ سے اس کو خیر مانتی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں روزہ رکھا، تو اللہ نے فرمایا جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ تقوی کے معنی ہے بچنا یا بچانا، اپنے آپ کو بچانا دو چیزوں سے۔ اپنے آپ کو بچانا اللہ کے عذاب سے، لیکن کیسے؟ اللہ کے عذاب، اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ یوں ہی آتا ہے کسی پر بھی نہیں، اللہ کا عذاب آتا ہے گناہوں کے نتیجے میں۔ تو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کاموں سے بچانا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور عذاب آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دو چیزیں تقوی میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غصے سے ڈرنا، اللہ کی سزا سے ڈرنا اور بچنے کی طلب دل میں ہونا۔ نمبر دو، ان کاموں سے بچنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن سے اللہ سزا دیتا ہے۔ لہٰذا یہ بات معلوم ہوئی کہ تقوی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ڈر سے آدمی گناہ سے بچے۔ جیسے مثلاً ایک آدمی چوری کر رہا ہے اور چوری کرتے کرتے پولیس اس کو دکھائی دے اور چوری چھوڑ دے، تو کیا یہ تقوی ہے؟ نہیں۔ کوئی آدمی شراب پینے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو کوئی پہچان والا آدمی دکھائی دیتا ہے
اپنی عزت کے لیے شراب نہیں پیتا ہے، چھپا لیتا ہے، سگریٹ چھپا لیتا ہے، تو کیا یہ آدمی متقی ہے؟ یہ تقوی نہیں ہے۔ اگرچہ وہ برائی سے بچا، لیکن اس کا بچنا اللہ کی خاطر نہیں ہے، لہٰذا وہ تقوی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دو چیزیں یاد رکھیں، اس لیے روزے میں اس کی تربیت ہے۔ اللہ کے لیے رکنا، تقوی کیا ہے اس کو یاد رکھیں۔ کوئی آپ سے پوچھے تقوی کیا ہے بھائی، تو آپ موٹے موٹے الفاظ میں اس کو بتا سکتے ہیں، اللہ کے لیے برائی سے رکنا، اللہ کے لیے برائی سے رکنا، اس کا نام تقوی ہے۔ صرف برائی سے رکنے کا نام تقوی نہیں ہے۔ اور روزے میں اس کی تربیت ہے کہ رکنے کی صلاحیت تیرے اندر پیدا۔ اب ہوتا کیا ہے، دو میں سے ایک چیز ہوتی ہے، یا تو آدمی کہتا ہے اللہ سے اس کا ڈر نہیں ہوتا ہے، اور آدمی گناہ کرتا ہے، جو بھی ہوگا دیکھیں گے۔ ایک تو ایسا بہادر ہوتا ہے، یا تو سرے سے اللہ کو مانتا ہی نہیں، یا پھر مانتا ہے لیکن باغی ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی بے خوف ہو کر گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے کہ جو ڈرتا ہے لیکن کہتا ہے میں کوشش کرتا ہوں، اور اکثریت ایسی ہوتی ہے، میں بہت گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، بار بار توبہ کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ گناہوں سے بچوں، لیکن کیا کروں، جیسے ہی موقع آتا ہے پاؤں پھسل جاتا ہے، پاؤں پھسل جاتا ہے، کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ تو یا تو انسان کے اندر بے خوفی ہوتی ہے، یا پھر اس کے اندر رکنے میں کمزوری ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ان دونوں چیزوں کی تربیت دی جاتی ہے۔ کیسے؟ آدمی کو روزہ رکھایا جاتا ہے، روزے میں کیا ہے، کن چیزوں سے رکنا، حرام چیزوں سے رکنا یا حلال سے؟ اور حرام سے نہیں، حرام سے بھی، حرام سے بھی اور حلال سے بھی، یعنی شراب بھی نہیں پیے گا اور پانی بھی نہیں پیے گا، تو حرام، گالی بھی نہیں دے گا اور جھوٹ بھی نہیں بولے گا۔ تو ایک آدمی برائی سے رمضان میں ویسے بھی رکے گا اور سال بھر رکے گا، لیکن ایک چیز اور بڑھا دی جاتی ہے، کچھ حلال چیزوں سے بھی تجھ کو بچنا ہے۔ روزے میں کیا کرنا ہے، کھانا نہیں، پانی نہیں، اور بیوی سے صحبت نہیں، یہ تینوں چیزیں اس کی روک دی جاتی ہیں۔ تینوں چیزیں کیا ہیں، حلال ہیں، تینوں چیزیں حلال ہیں۔ اور یہ چیزیں کیسی ہیں، ایسی ہیں کہ جو انسان کو اندر سے اس کا مطالبہ ہوتا ہے۔ ایک انسان میں شہوت جب پیدا ہوتی ہے تو وہ کنٹرول نہیں کر پاتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں سماج کے اندر آج جو ہو رہا ہے بچیوں کے ساتھ، بچیوں کی آبرو ریزی، آج آپ سوچیے انسان کنٹرول نہیں کر پاتا ہے۔ ننگا پن اتنا زیادہ میڈیا میں عام ہو چکا ہے کہ انسان کے جذبات جب بھڑکتے ہیں، اس کے اندر جذبات جب شہوت کے قوی ہو جاتے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا ہے اور زنا کرتا ہے، اور اس حد تک گر جاتا ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انسان کے اندر جذبات شہوت کے ہوتے ہیں جن کا کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، اور دوسرے کھانے پینے کے جذبات اس کے اندر ہیں۔ بھوک لگتی ہے، جسم کا تقاضا ہے، وہ کوئی عقل کا تقاضا نہیں ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ چلو کھانا کھانا چاہیے، سوچ کے نہیں، بھوک لگتی ہے، پیٹ بولتا ہے، پیٹ بولتا ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، آدمی کو خود اس کا جسم تقاضا کرتا ہے، اور یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، جس سے انسان کے اندر کمزوری بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تقاضا ہونا اور اس کو روکنا، یہ روزے کی تربیت ہے۔ اندر سے تقاضا ہوا، تقاضا کا مطلب ڈیمانڈ، بھوک کی ڈیمانڈ، پیاس کی ڈیمانڈ، شہوت کی ڈیمانڈ انسان کو دن بھر میں ہوتی ہے، کئی مرتبہ ہوتی ہے، کئی مرتبہ بھوک لگتی ہے، کئی مرتبہ پیاس لگتی ہے، اور وہ چیز حلال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ روزی کی حالت میں کہتا ہے نہیں، میری خاطر تو رکے گا شام تک، سورج ڈوبنے تک رکے گا، تو دھوپ ہے اللہ نہیں رکنا ہے تجھ کو، پیاس لگ رہی، بہت بھوک لگ رہی ہے نہیں۔ تو آدمی دن میں ان چیزوں سے رکتا ہے، بار بار کھانا سامنے آتا ہے، آفس میں، گھر میں، دھوپ میں سے آتا ہے، پیاس لگتی ہے،
ذہن جاتا ہے فریج کی طرف، ہاں ذہن جاتا ہے پانی کی طرف، آفس میں بھی سامنے لا کے رکھ دیتا ہے چپراسی، نہیں میرا روزہ ہے، گھر میں بھی روزہ ہے، اندر تقاضا ہے، لیکن بار بار آدمی کے اندر تقاضے کے باوجود آدمی حلال سے رکتا ہے۔ یہ جو رکنے کی بار بار رکنا ہے، آدمی اپنے اندر ایک صلاحیت پیدا کرتا ہے، وہ یہ کہ اندر سے بھی تقاضا ہوگا تب بھی میں رکوں گا، اور کس کے لیے رکوں گا؟ اللہ کے لیے۔ کوئی دیکھنے والا ہے، اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں، لیکن پھر بھی رکتا ہے۔ آفس میں غیر مسلم ہے، اگر کھا لے گا پی لے گا کوئی کیا کہے گا؟ اس کو کچھ بھی نہیں کہے گا، اس کو تھوڑی نہ معلوم ہے کہ پورا مہینہ کمپلسری ہے۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، وہ سمجھتے اختیاری ہے، رکھا نہیں رکھا کوئی بات نہیں، اگر ایک گھونٹ پی بھی دے گا تو کون دیکھنے والا ہے، لیکن کہتا نہیں میرا روزہ ہے۔ کیوں؟ کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے استحضار کی بنیاد پر اللہ کی منع کی ہوئی چیز کو روکنا، اس سے رکنا، یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ روزے میں 30 دن تک اس کی تربیت ہوتی ہے۔ باقی چیزوں کی ڈیمانڈ اتنی پاورفل نہیں ہوتی ہے۔ کھانا پینا کیسا ہے؟ ضرورت ہے، عقل کہتی ہے حلال ہے، لیکن پھر دل کیا بتاتا ہے اس کو؟ اللہ نے منع کیا ہے، تو کہتا ہے حلال بھی ہوا تو اللہ نے منع کیا تو رکوں گا۔ تو 30 دن تک جب وہ اللہ تعالیٰ کے منع کرنے پر حلال سے رکتا ہے، 30 دن کے بعد اس کے اندر ایک کیپیسٹی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے منع کیا تو حلال چھوڑا، اللہ نے منع کیا تو حرام بھی چھوڑوں گا۔ روزے کی تربیت یہ ہے کہ اللہ کی خاطر اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا، اپنے اندر وہ طاقت پیدا کرنا۔ اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا استحضار، کوئی نہیں دیکھ رہا کھا، کوئی نہیں دیکھ رہا پی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا استحضار جو کہ بہت ضروری ہے گناہوں سے رکنے کے لیے۔ کیا چیز روک سکتی ہے انسان کو؟ CCTV رہا تو کیوں رکتا آدمی چوری سے؟ کیوں رکتا غلط کام سے؟ ہے کہ نہیں؟ آدمی بیٹھا ہوا ہے اور CCTV بھی ہے، کھاتے پیتے بھی ایسا کھاتا ہے جیسے دنیا کا سب سے ڈسپلنڈ آدمی ہے، اور اگر ٹی وی نہ ہو تو اس کا بس چلے تو دونوں ہاتھ سے کھائے۔ آدمی جب اس کو کیمرہ کوئی لگا ہوا ہے اس کے اوپر، کھائیے ہم آپ کا ریکارڈ کر رہے ہیں، کتنا ادب سے کھاتا ہے، اور اگر کیمرہ نہیں ہو تو کھائے گا ویسے ہی، کیسا بھی کھائے گا۔ تو آدمی جب اس کو کوئی دیکھ رہا ہے، یہ احساس اس کو ہوتا ہے تو آدمی پابند ہو جاتا ہے۔ روزہ اس احساس کی تجدید ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور رکنے کی پریکٹس کرتے 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 اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ رکے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں رکنا چاہتا ہوں لیکن نہیں رک پاتا۔ تو روزے میں اس کا یہ بریک پاورفل کیا جاتا ہے، اس کی صلاحیت اور مضبوط کی جاتی ہے کہ وہ چاہیں ارادہ کرے رکنے کا تو رک سکے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو رمضان میں اللہ نے روزوں میں رکھی ہے۔ اسی لیے اسی غرض کو اللہ نے بیان کیا، اسی حکمت کو اللہ نے بیان کیا، اور اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی حکمت بیان کرے، ہے وہ مالک ہے۔ آپ اپنے ہاں جو جاب پہ ہوتا ہے اس کو ہر چیز کی وجہ بتاتے؟ آپ نہیں بتاتے۔ فلانا کام کرو، جاؤ وہ چیز لے آؤ وہاں سے، تو آپ کے ہاں جو نوکر ہے پوچھے گا کیوں؟ تو آپ بتائیں گے اس لیے کہ ایسا میں بول رہا ہوں جا لے، کیا ہر چیز کا پوچھتا ہے کیوں؟ مالک میں ہوں کہ تو ہے؟ مالک کون ہے؟ مالک کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بتائے کیوں، لیکن اللہ رب العالمین حکیم ہے، علیم ہے، رحیم ہے، وہ بندوں کو سکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تم کو سکھاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے روزی کی حکمت بتلائی تاکہ بندے کی عقل میں یہ بات نہ آئے اللہ ایسے ہی خواہ بھوکا رکھ دیا ہم کو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہم کو بھوکا رکھا تاکہ ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، جس کو آپ دوسرے کہیں گے ڈسپلن پیدا ہو۔ سیلف ڈسپلن انسان کی کامیابی کی پہلی شرط ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، دینی کامیابی چھوڑ دو، آپ دنیاوی کامیابی بھی نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں اکثر ناکامی کی وجہ انسان کی زندگی میں بے اصولی ہوتی ہے، پابندی نہیں ہونا، چاہے وہ وقت کی ہو، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو۔ ایک انسان جب ڈسپلن ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔
لہٰذا روزہ آدمی کو ڈسپلن بناتا ہے کہ وہ اپنی، دیکھیے دو چیزیں انسان کی، ایک ہے اس کی جبلت اور دوسرے ہے اس کا علم۔ اکثر انسان اپنی چاہت کے تابع ہوتا ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کے تابع ہو۔ اسی لیے امتحان کے طور پر بچے کھیلتے ہیں، امتحان کے وقت میں تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا یہ پڑھنے کا وقت ہے، یہ ابھی کھیلنے کا وقت نہیں ہے، لیکن کھیلتے ہیں اور مارکس کم ملتے ہیں۔ اسی طرح سے زندگی میں کئی مواقع آتے ہیں جو کرنا ہے آدمی نہیں کرتا اس وقت میں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہت کے تابع ہوتا ہے، علم کے تابع نہیں۔ اور انسان کی ناکامی چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی، سب سے بڑا اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اس کے اعمال، اس کا جینا، اس کی حرکتیں علم کی بجائے چاہت کے تابع ہو جائے۔ روزہ اس بات کی تربیت ہے کہ چاہت کے تابع نہیں ہونا، علم کے تابع ہونا۔ میرا روزہ ہے، انی صائم، میری چاہت دل اندر سے بول رہا ہے کھا پی، دل اندر سے تقاضا کر رہا ہے، لیکن علم بتا رہا ہے نہیں، روزہ ہے، روزے میں نہیں کھاتے، روزے میں پانی نہیں پیتے، روزہ ٹوٹ جائے گا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، نہیں لیکن میں روزے سے ہوں۔ تو روزے کا یہ سبق ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے جو آدمی اس کو سمجھ لے اور اس طرح سے رمضان کا مہینہ گزارے۔ ہر روزہ اس صلاحیت کی تقویت کے لیے ذریعہ سمجھ کر ہر آدمی سحری میں سوچے آج میرا روزہ کل کا ٹھیک سے نہیں گزرا، آج اپنے روزے میں یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کروں گا کہ میں برائیوں سے رک سکوں۔ میرے اندر کنٹرول کل جتنا تھا آج زیادہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا کا مطلب روزہ فیل ہے۔ اگر میرے اندر اپنے آپ پر قابو پانا، چاہے وہ گالی دینے کے اعتبار سے ہو، جھوٹ بولنے کے اعتبار سے ہو، غیبت کے اعتبار سے ہو، چوری کے اعتبار سے ہو، یا کسی بھی اعتبار سے ہو، نگاہ کی حفاظت کے اعتبار سے ہو، روزے میں نہیں کرتا حفاظت، کرتا بعد میں کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ سمجھتا رمضان کا مہینہ بس گزرنے دے، اس کے بعد دیکھ کیسا فلم، فوراً جائیں گے اگلے دن۔ رمضان میں ٹی وی پہ کیا کرے گا؟ کپڑا ڈال کے رکھے گا۔ آپ ایک مہینے کے لیے برقعے میں، پردے میں ہو، جیسے ہی مہینہ ختم ہو جائے گا آپ نکلو باہر، وہ تو کوئی بات نہیں، ایک مہینہ چل جائے گا، 11 مہینے باقی نا۔ تو ہمارا رمضان قید خانہ ہے، وہ تربیت کا مہینہ نہیں بنتا ہے۔ ویسے ہی جیسے شیاطین کے لیے قید خانہ ہے، ہمارے لیے بھی قید خانہ ہو جاتا ہے۔ کیا فائدہ پھر؟ اگر ہمارا مزاج یہ ہو، اگر دوست ہمارا غیر مسلم کہتا ہے چل فلم دیکھنے جائیں گے، بولتے نہیں رے رمضان ہے، رمضان کے بعد تو یہ کوئی رمضان ہے آپ کا؟ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہونا چاہیے، وہ قید خانہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سبق رمضان کا ہے، ہم ایسا اس کو اپنے لیے بنائیں۔ تو یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو پہلا سوال ہم نے سمجھا کہ رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا تمہارے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو ان چیزوں کے مقابلے میں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، تمہارے اندر اپنے آپ کو روکنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ امام البیضاوی کہتے ہیں لعلکم تتقون المعاصی، تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ فإن الصوم یکسر الشہوۃ التی ہی مبدأها، اس لیے کہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے جو کہ گناہوں کی شروعات اور ان کی اصل ہے۔ آدمی کی شہوت کیا ہے؟ گناہوں کا ذریعہ ہے، شہوت کی وجہ سے آدمی گناہ کرتا ہے۔ کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جیسا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیہ بالصوم فإن الصوم لہ وجاء، جو آدمی نکاح نہ کر سکے نوجوان، اس کے لیے دوسری چیز کیا ہے؟ روزہ۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ فإن الصوم لہ وجاء، اس لیے کہ روزہ اس کی شہوت کو کاٹتا ہے۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ شہوت کو کاٹتا ہے۔ تو انسان کی شہوت گناہوں کی بنیاد ہے، منبع ہے۔ روزہ شہوت کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ صلاحیت انسان میں نہ ہو، آپ ایسی گاڑی خریدیں گے جس میں بریک نہیں، ہاں کوئی آدمی کہے آپ کو میں فری چھوڑتا ہوں، چلیے، ہائی وے پہ بہت دوڑتی گاڑی، کتنے گھنٹے میں پہنچنا ہے آپ کو؟ 4 گھنٹے میں، 3 میں پہنچاتا آپ کو، بلکہ جلدی بھی پہنچا سکتا ہے۔ کیوں؟
آپ بیٹھے گاڑی میں، بیٹھتے ہی کیا کہا اس نے؟ ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں، بیٹھنے سے پہلے سمجھ لیں اس کو، اس میں بریک نہیں ہے۔ آپ بیٹھیں گے اس گاڑی میں، یقین مانیے ہائی وے پہ جانے والی ہے، فل سپیڈ پہ جانے والی ہے، اور 3 گھنٹے میں نہیں 2 گھنٹے میں پہنچائے گی آپ کو۔ اس کا بس چلے تو جلدی اور منزل پہ نہیں، سیدھا اللہ کے پاس پہنچا دے۔ آپ بیٹھیں گے اس گاڑی میں نہیں کہ بھائی مہربانی کرو میں پیسے دیتا تم کو، اتارو مجھ کو نیچے، نہیں بیٹھیں گے۔ کیوں؟ بریک جس گاڑی میں نہ ہو وہ منزل کی طرف نہیں، ہلاکت کی طرف جاتی ہے، اس کو یاد رکھیے۔ جس گاڑی میں بریک نہ ہو وہ منزل کی طرف نہیں جاتی، وہ کہاں جاتی ہے؟ ہلاکت کی طرف۔ جس انسان کی زندگی میں بریک نہ ہو، گناہوں سے بریک نہ ہو، وہ زندگی کامیابی کی طرف نہیں جاتی ہے، وہ ہلاکت کی طرف جاتی ہے۔ روزہ انسان کی زندگی میں اس کی گاڑی میں بریک لگاتا ہے، کتنی زبردست چیز ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی شہوتوں پر قابو پانے والا بنے، اور یہی روزے کا سبق ہے۔ سوال نمبر 2، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے اور قیام کے کیا معنی ہے؟ آپ دیکھیں گے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے اور قیام رمضان کے بارے میں جب ان کی فضیلت بیان کی تو اس میں 2 باتیں آپ نے بیان کی اور 2 شرطیں آپ نے بیان کی گناہوں کی مغفرت کے لیے، کہ روزے بھی انسان کے گناہوں کا کفارہ ہیں، مغفرت کا ذریعہ ہیں، قیام رمضان بھی انسان کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ مغفرت حاصل ہوگی کس کے لیے؟ کس کو حاصل ہوگی اور کس بنیاد پر حاصل ہوگی؟ 2 چیزیں اگر روزوں میں اور قیام رمضان میں ہوں گی تو ہی مغفرت ہوگی، اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایمان اور احتساب۔ جس کے روزے میں اور تراویح میں ایمان اور احتساب ہو اس کی مغفرت ہوگی۔ معلوم ہوا کہ 2 چیزیں ضروری ہیں۔ یہ 2 چیزیں کیا ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے؟ آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثوں میں 2 باتیں بیان کی۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو روزہ رکھے رمضان کا، یعنی رمضان کے روزے رکھے ایمانا واحتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ یعنی رمضان کے روزے رکھیں ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مہینے میں قیام کرے، یعنی تراویح کا اہتمام کریں، اس کے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ ان دونوں حدیثوں میں آپ دیکھیں گے کہ 2 چیزوں کی، یعنی 2 چیزوں کو بطور شرط بیان کیا گیا ہے، ایمان اور احتساب۔ ایمان اور احتساب، یہ 2 چیزیں، ایمان اور احتساب۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو معلوم ہے کہ آپ کو روزے بھی ایمان و احتساب کے ساتھ رکھنے ہیں، اور آپ کو تراویح کا اہتمام بھی ایمان و احتساب کے ساتھ کرنا ہے، تب جا کر یہ آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایمان کے ساتھ روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں پر یقین۔ نمبر 1، ایمان کے ساتھ روزے رکھنا، ایمان کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اجر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بیان کیا ہے، جو وعدے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں روزے اور تراویح کے لیے، اس میں ایمان ہو کا مطلب یقین ہو، کہ جو وعدہ کیا ایسے شک نہ ہو، یقین ہو۔ نمبر 2، احتساب کے ساتھ ان وعدوں کی یا اجر کی امید اور طلب میں آدمی عمل کرے۔ یا 2 الفاظ میں آپ اگر اس کو کہیں مختصر تو ایمان سے مراد یقین ہے اور احتساب سے مراد طلب ہے، طلب ہے۔ اور 2 کمیاں آدمی کے ہاں ہوتی ہیں عمل کرنے کے اعتبار سے۔ کوئی وعدہ کیا جائے کہ تم ایسا کرو تم کو یہ عطا کیا جائے گا،
اگر کوئی وعدہ ہو کہ تم یہ کام کرو گے تم کو یہ ملے گا، کبھی یقین نہیں ہوتا ہے، کبھی طلب نہیں ہوتی ہے، کبھی یقین نہیں ہوتا، معلوم نہیں کہ دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ اگر مثلا والدین بچے سے کہیں تم پاس ہو جاؤ گے تم کو فلانی چیز ہم دیں گے، کھلونا لا کے دیں گے، کبھی بچے کو یقین نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ سے وعدہ کرتے لیکن دیتے نہیں ہیں، تو کبھی کیا ہوتا ہے وعدے پر یقین نہیں ہوتا ہے، اور یہ یقین نہ ہونا عمل میں کمزوری پیدا کرتا ہے، کبھی کبھی بے عمل کر دیتا ہے۔ دو، یقین تو ہوتا ہے نہیں، جب وعدہ کیا ہے تو دیں گے لیکن مجھ کو نہیں چاہیے، مجھ کو کچھ اور چاہیے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وعدہ اس پر یقین تو ہوتا ہے لیکن اس کی طلب دل میں نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کے عمل کو یا تو بہتر بناتی ہیں یا تو سست اس کو کر دیتی ہیں۔ تو مومن کو چاہیے کہ جو وعدے اللہ رب العالمین کے ہیں، نمبر ایک ان وعدوں کا یقین اس کے پاس مضبوط ہونا چاہیے۔ دو، ان وعدوں پر، ان وعدوں کی یا اس عطا کی طلب بھی آدمی کے دل میں مجھ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی وعدہ کرے تو اس کا یقین بھی ہو اور اس کی چاہت بھی دل میں ہو کہ مجھ کو یہ چاہیے۔ جب یہ دو چیزیں زندگی میں آتی ہیں تو آدمی کے اعمال بہت قیمتی بن جاتے ہیں، اس کے عمل کا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے اور عمل میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا کہا کہ جو انسان ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے رمضان کے، اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ دو، جو آدمی رمضان میں قیام کرے، تراویح کا اہتمام کرے، عبادات کا اہتمام کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس پر کیا وعدہ اللہ کا ہے اس پر یقین ہو اور اس وعدے کی چاہت اور رغبت اور طلب کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی طلب اور اس کی رغبت انسان کے عمل کی لذت کو بڑھا دیتی ہے۔ وعدوں میں یقین اور رغبت عمل کو بہتر بناتی ہے۔ لہٰذا کوئی کام آپ کو کوئی کہہ دے کہ آپ اتنا کاغذ ہے اس پر ایک صفحے پر اتنا لکھ دو آپ کو 1 کروڑ ملیں گے، بس یہ کاغذ ہے اس کو کاپی کرو اس کے اوپر۔ اب آپ کہیں گے اتنے سے کام پہ کوئی دیتا ہے کیا 1 کروڑ؟ تو آپ کو یقین نہیں ہے، کبھی تو ایسا ہوگا، اور کبھی رغبت اس میں تو نہیں ہوگی، رغبت رہے گی اس کے اندر، لیکن جیسے ایک آدمی کو یقین بھی ہو دے گا اور مجھ کو چاہیے بھی، تو پھر آدمی کیا کرتا ہے وہ صفحہ جب لکھنا شروع کرے گا، اس کو آپ سوچیے اس عمل میں کتنا مزہ آئے گا، اس عمل میں مزہ آئے گا، ہر لفظ پر اس کو سمجھے گا 1 کروڑ 1 کروڑ 1 کروڑ، اس کو اس عمل کے اندر اس کی قوت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن کوئی آپ سے یہ کہے کہ 100 صفحات آپ کو یہ پورے جو ہے 100 بوری اٹھا کے وہاں رکھنے ہیں، آپ کو 5 روپے دوں گا، سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ 100 بوری اٹھا کے یہاں سے وہاں دوسرے کمرے میں رکھنے، کتنے پیسے ملیں گے؟ 5 روپے۔ آپ کو رغبت ہے 5 روپے، تو آپ عمل کریں گے نہیں۔ رغبت نہ ہونا آدمی کو بے عمل کر دیتا ہے۔ اور اگر کہے کہ 1 بوریا رکھ دو 1 لاکھ دوں گا، تو آپ 1 لاکھ 1 بوریا رکھنے میں ملتا ہے؟ یقین نہیں ہے، تو آدمی عمل کرتا ہے نہیں۔ تو یقین اور رغبت یہ دونوں چیزیں آدمی کے عمل میں ہونا چاہیے، تب عمل مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر دینے والا سخی ہے، سچا ہے، وعدے پورے کرتا ہے، کہے 1 بوریا اٹھا کے رکھو تم کو 1 لاکھ دوں گا، آدمی کو بوریا اٹھانے میں مزہ آئے گا اور کہے گا صاحب اور ہیں؟ آدمی کیا کہے گا؟ ایک کے بعد اور ہے، میں پورا دن کر سکتا ہوں، کتنے لاکھ ملیں گے؟ تو آدمی کو اس مجاہدے میں بھی لذت پیدا ہو جاتی ہے جب وعدے پر یقین ہو اور وعدہ اونچا ہو۔ اللہ رب العالمین عظیم شان ہے، اللہ تعالیٰ کیا دے گا ہم تصور نہیں کر سکتے، اتنی اعلیٰ چیز اللہ دے سکتا ہے۔ وہ یقین اور وہ رغبت آدمی کے دل میں ہونا چاہیے، تب جا کر عمل بہتر بنتا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قولہ ایمانا ای تصدیقا بوعد اللہ بالثواب علیہ، ایمان کے ساتھ عمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور اس کے ثواب کی تصدیق کے ساتھ عمل کرے، اس کو سچا مانتے ہوئے، اس کی یقین کے ساتھ۔ اور واحتساباً کا مطلب ہے، کہتے ہیں
ای طلبا للاجر لا لقصد آخر من ریاء او نحوہ، یعنی کہتے ہیں کہ احتساب کے ساتھ عمل کرے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے اجر کی طلب میں اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے نہیں، مثلا دکھاوے کے لیے۔ یعنی آدمی احتساب کے ساتھ عمل کرے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک انسان عمل تو کرے دینی لیکن اس میں نیت ہو دنیاوی، دونوں طرح سے ہو سکتی ہے، ظاہر و باطنی۔ مثلا ایک آدمی روزہ رکھے اور اس کی نیت کیا ہو؟ اپنے سے سال بھر ڈائٹنگ تو ہوتی نہیں، رمضان میں ہو جائے گی، ہاں گرما گرمی میں سب کے ساتھ مل کے روزے ہو جائیں گے 30، ڈائٹنگ ہو جائے گی اپنی۔ نیت کیا ہے؟ اگر ڈائٹنگ کا اس کو شوق نہ ہوتا تو روزے بھی نہیں رکھتا، لیکن وزن کم کرنا ہے اور ڈاکٹر بولا آپ کو ضروری ہے، اس وجہ سے روزے رکھ رہا ہے، اصل غرض و غایت اس کی یہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس نے اللہ کے لیے نہیں رکھا۔ دوسرے دکھاوے کے لیے رکھے کہ لوگ تعریف کریں یا لوگ برا نہ کہیں۔ ریا دو طرح سے ہوتی ہے، ایک عزت کمانے کے لیے، ایک عزت بچانے کے لیے ہے نا، صرف کمانے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ مثلا آدمی روزے رکھے اس لیے کہ اگر میں نے نہیں رکھے تو لوگ نام رکھیں گے، بچے روزے رکھ رہے اور آپ نہیں رکھ رہے، تو عزت بچانے کے لیے آدمی عمل کرے، یہ بھی ریا ہے۔ اس لیے کہ دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں اپنے مقام کو بنانے یا بچانے کے لیے عمل کر رہا ہے، اس لیے نہیں رکھنا چاہیے، اللہ کی رکھنا چاہیے۔ تو احتساب یہ ہے کہ کسی اور غرض سے عمل نہ کرے، اللہ کے لیے عمل کرے۔ تو یہ دو جو باتیں ہم نے سیکھیں یہ اصل اور بنیاد، اس لیے میں نے زیادہ تفصیل سے اس کو سمجھایا، مسائل اپنی جگہ ہیں لیکن یہ دو باتیں، جو پہلی بات روزے کا مقصد تقویٰ ہے، اور دوسری بات ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، صرف روزہ نہیں، صرف تراویح نہیں، بلکہ ہمارے صدقات اور ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں میں کیا ہونا چاہیے؟ دو چیزیں، وہ کیا ہیں؟ ایمان اور احتساب۔ ایمان کیا ہے؟ ثواب کا، ہاں سب ہاں بول رہے ہیں آپ لوگ، پھر کیا کہیں کہاں آپ لوگ؟ وعدے، جو اللہ کا وعدہ ہے یا اجر ہے، ثواب ہے، اس کا یقین، اور احتساب یعنی ہاں طلب، اس کی طلب، اس کی رغبت ہونا چاہیے۔ بولنے سے تھوڑا نیند بھاگتی ہے۔ نمبر 3، تیسرا مسئلہ، کیا رمضان میں سارے جن قید کر دیے جاتے ہیں یا بعض قید کیے جاتے ہیں یا قید ہی نہیں کیے جاتے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ اس معاملے میں مختلف اقوال اہل علم کے ہیں۔ بعض نے کہا کہ سارے جن قید کر دیے جاتے ہیں، قید کا مطلب قید۔ بعض دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد جنات کا قید کرنا نہیں ہے، بلکہ روزے دار اپنے آپ کو چونکہ روزے میں جکڑ لیتا ہے، اس وجہ سے شہوتیں اس کی کمزور ہو جاتی ہیں اور شیاطین کے وسوسوں کا اثر اس پر نہیں ہو پاتا ہے، اس اعتبار سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں کہ ان کا بس روزے دار پر نہیں چلتا ہے۔ یہ دوسرا قول ہے کہ قید تو نہیں ہوتے ہیں لیکن اس پر زور ان کا نہیں چلتا ہے۔ تیسرا قول علماء کا یہ ہے کہ شیاطین قید ہوتے ہیں لیکن سارے نہیں، ان میں سے جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں وہ قید کیے جاتے ہیں، اور یہی قول زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ حدیث کے مطابق یہ بات ہے اور روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ جن علماء کا کہنا ہے کہ سارے شیاطین قید ہوتے ہیں وہ بھی قول صحیح نہیں ہے۔ جن علماء کا یہ کہنا ہے کہ قید تو نہیں ہوتے ہیں لیکن کمزور ہو جاتے ہیں، یہ بھی بات صحیح نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ ان کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے، تو اس کا ہم تعویل کرنا بھی مناسب نہیں ہے، حدیث کے ظاہر کو ہی لینا زیادہ اولا ہے۔ لیکن بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں بھی جنات شیاطین تھے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے قید نہیں ہوتے ہیں بلکہ بعض قید ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین مردۃ الجن، شیاطین کو جو سرکش جنات ہوتے ہیں، دیکھیے شیاطین کا لفظ کہنے کے بعد اس کی اور صفت بیان کی
मरदतुल जिन। मरदा मारिद की जमा है, मारिद सरकश, सरकश। तो शयातीन को, जो सरकश जिन होते हैं, इनको क्या किया जाता है? सुफिदत, इनको बेड़ियां पहनाई जाती हैं, इनको तौक पहनाए जाते हैं। वगुल्लिक़त अब्वाबुन्नार, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फलम युफ्तह मिन्हा बाब, उनमें से कोई एक दरवाज़ा भी जहन्नम का खुला नहीं रखा जाता। वफुतिहत अब्वाबुल जिनान, और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फलम युगलक मिन्हा बाब, उनमें से जन्नत के दरवाज़ों में से एक भी दरवाज़ा बंद नहीं रखा जाता। वनादा मुनादिन, और एक निदा लगाने वाला, मुनादी निदा लगाने वाला पुकारता है, या बाग़ियल खैर अक़बिल, ए खैर की चाहत रखने वाले, ए खैर के तालिब आगे बढ़, मुतवज्जा हो जा। व या बाग़िय शर्र अक़सिर, और ए शर के चाहने वाले, ए शर का इरादा रखने वाले रुक जा। वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार, और अल्लाह ताला की तरफ से कई लोग जहन्नम से आज़ाद किए जाते हैं। उतक़ा अतीक की जमा अतीक, जिसको आज़ाद किया जाए। तो जहन्नम से कई लोगों को अल्लाह ताला आज़ाद कर देता है। और बाज़ रिवायतों में आया है कि वज़ालिका फ़ी कुल्ली लैला, ये हर रात होता है, यानी जहन्नम से आज़ाद किया जाना हर रात होता है। तो ये सोचिए, यहाँ कई बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, जिसमें से पहली बात यह है कि सुफ़िदती शयातीन मरदतुल जिन, शयातीन, सरकश शयातीन, सरकश जिन्नात, इनको क़ैद किया जाता है। क्यों क़ैद किया जाता है? उलमा ने कहा इसकी वजह यह है कि रोज़ेदारों को परेशान न करें, इसके लिए उन्हें क़ैद किया जाता है। और जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद किए जाते हैं। उलमा ने कहा कि इससे मुराद वाकई ये है कि जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं और जहन्नम के बंद किए जाते हैं। बाद उलमा ने कहा कि इससे मुराद ये है, जन्नत के दरवाज़े खोलने का मतलब ये है कि आमाल आसान हो जाते हैं। नहीं, उलमा ने कहा कि खोले जाते का मतलब जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं, इसका असर ये होता है कि लोगों में जन्नती आमाल बढ़ जाते हैं और जहन्नमी आमाल घट जाते हैं। तो उलमा ने कहा कि जन्नत के दरवाज़ों का खोलना और जहन्नम के दरवाज़ों का बंद करना, इसी का असर होता है कि लोगों की ज़िंदगियों में उमूमन रमज़ान में तब्दीली आती है। कितने पापी होते हैं जो वापस से दीन की तरफ रुजू करते हैं, भले एक महीने के लिए क्यों ना हो, लेकिन कई लोग हैं जो गुनाहों को छोड़ के दीन की तरफ राग़िब होते हैं रमज़ान के महीने में। ये कैसे होता है? बाद उलमा ने कहा कि ये इसी का असर होता है कि जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं और जहन्नम के बंद किए जाते हैं। और एक निदा लगाने वाला निदा लगाता है, अल्लाह की तरफ से पुकार लगाने वाला पुकार लगाता है, ए खैर के चाहने वाले आगे बढ़, और ए शर के चाहने वाले रुक जा। और अल्लाह ताला बहुत से बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है। यानी बहुत से बंदे ऐसे होते हैं कि जिनकी अमली ज़िंदगी इस दर्जे में पहुंच चुकी होती है कि अगर मर गया तो जहन्नम में चला गया, लेकिन अल्लाह ताला अपनी रहमत से ऐसे बंदों को जहन्नम के अजाब से आज़ाद कर देता है। यानी वो लायक हो चुका है लेकिन अल्लाह माफ़ कर देता है। क्यों? अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, वो बादशाह है, जिसको चाहे सज़ा दे, जिसको चाहे माफ़ कर दे। हाँ, वो बेगुनाह को सज़ा नहीं देता लेकिन गुनाहगार को माफ़ कर सकता है। समझ में आई बात? वो ऐसा नहीं करेगा कि बेगुनाह को खामखा सज़ा दे, ऐसा नहीं करेगा। ये जुल्म होता है कि एक आदमी का गुनाह नहीं और सज़ा हो उसको, अल्लाह ऐसा नहीं करता है। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला एक गुनाहगार को माफ़ कर दे तो ये क्या है? उसकी रहमत है, ये जुल्म नहीं है, ये रहमत है। तो अल्लाह ताला जिसको चाहे माफ़ कर दे। तो इस महीने में अल्लाह ताला बाज़ बंदों को जहन्नम से आज़ाद कर देता है। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी, इब्न माजा, इब्न हिब्बान, हाकिम और बैहक़ी ने रिवायत किया है और अल्फाज इब्न खुज़ैमा के हैं।
تو اس سے یہ بات معلوم ہے کہ بعض شیاطین کو قید کیا جاتا ہے، نہ کہ سارے۔ اس کی تائید مزید اور احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انہا کانت ابینت لی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر مجھ پر ظاہر کی گئی، مجھے بتایا گیا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، ابینت میرے لیے واضح ہو گئی، وانی خرجت لاخبرکم بہا، اور میں اپنے گھر سے باہر نکلا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں خبر دوں، بتاؤں۔ فجاء رجلان، لیکن دو آدمی آئے، یحتقان، آپس میں جو لڑ رہے تھے اپنے حق کے لیے، یحتقان، ہر ایک کہہ رہا تھا کہ حق پر میں ہوں، وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہا تھا۔ معہما الشیطان، اور ان دونوں کے ساتھ شیطان تھا۔ معہما الشیطان فنسیتها، تو مجھے یہ رات بھلا دی گئی۔ یہ بخاری کی روایت اور یہ رمضان کے مہینے کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور آپ نے کہا کہ میں تمہیں اس بارے میں بتانا چاہتا تھا، اور اللہ نے مجھ کو واضح کیا تھا کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، لیکن اتنے میں دو آدمی آئے جو لڑ رہے تھے آپس میں، اور ان دونوں کے ساتھ شیطان تھا، تو یہ رات مجھے بھلا دی گئی۔ تو رمضان کے اندر شیطان کہاں سے آیا؟ تو آپ نے کہا کہ معہما الشیطان، ان دونوں کے ساتھ شیطان تھا۔ تو یہ ممکن ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی شیطان ہو، اس لیے بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے رمضان کے مہینے میں ان میں جن آ جاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ ڈرامہ کر رہا ہے، لیکن ڈرامہ نہیں، واقعی صحیح ہوتا ہے۔ تو آدمی پھر شک میں آتا ہے کہ حدیث میں تو ہے کہ رمضان میں شیاطین کو قید کیا جاتا ہے، پھر یہ کیا ہے؟ تو حدیث میں شک کریں یا اس کے اندر شک کریں؟ تو دونوں بھی لگتا ہے کہ حدیث بھی تو سچی ہوتی ہے، حدیث جھوٹی نہیں ہوتی ہے، اور اس کے اندر بھی جن ہے واقعی۔ ہاں، سنسکرت میں بول رہا ہے، فرینچ میں بول رہا ہے، تو اس کو تو آتی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تو آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض شیاطین قید ہوتے ہیں، سارے نہیں۔ تو سارے سوالات کا جواب اس میں آدمی کو مل جاتا ہے۔ اس لیے قرآن و سنت کا علم آدمی کے پاس اگر ہو تو بہت سارے شبہات کا جواب اس کو مل جاتا ہے، بلکہ سارے شبہات کا اگر گہرائی کے ساتھ علم ہو۔